ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں عمران علی چودھری صاحب. سر تو پھر مگر دوسری طرف اس دفعے اگر ہم اب پاکستان کے رول پہ بات کریں کہ جیسے بہت ایک پبلک رول رہا، پاکستان کا کردار رہا، کانسٹنٹلی ہمیں نظر بھی آیا اور بات بھی ہوتی رہی. اس دفعے سب خاموش ہیں، خاص طور پہ پاکستان بھی. کیا اب اس سے ہم سمجھے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یا تری بھی ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے انہوں نے کہا کہ اب ہم چھوڑ دیں گے، یا حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے اور یہ اب سب کچھ بند دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ بہت دل برداشتہ ہیں. آئی نو پیپل وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وی ایکسپینڈیڈ ایوری تھنگ. یا پاکستانیوں کی بات کریں یا پاکستانیوں کا مجھے پتہ ہے. قطر کے بارے میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں. پاکستانی تو دل برداشتہ ہیں. پاکستان کے تو جو اس میں شامل تھے سول اینڈ ملٹری دونوں، وہ کہتے ہیں کہ 60 دنوں کا چانس دینا چاہیے تھا ان کو. ایران کو بھی، امریکہ کو بھی اب بلیم کرتے ہیں. شروع میں ایران کو کر رہے تھے، اب امریکہ کو جس طرح کی وہ پانی کے ذخائر کے اوپر اور مین ہائی ویز کے اوپر اور باقی جگہ پہ ٹیکس کر رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں تیار تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ واز دیٹ این ایکسکیوز؟ کون؟ امریکنز. اچھا. کہ وہ جان کے عمانی انہوں نے کھولا تھا کوریڈور. اور دیکھیں عمانی کوریڈور کھولنا جو ہے نا یو ایس کا، وہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے پیور. وہ ایم او یو کی ایم او یو کا آرٹیکل 5 کلیئرلی یا تو نہ مانتے. اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ قطر کے ایران اور عمان مل کے ارینجمنٹس کریں گے. دیر از نو ایمبیگوٹی اباؤٹ اٹ. اور آخر میں لکھا باقیوں کو بھی کنسلٹ کریں گے. لیکن جب آپ 2 ممالک کو دے رہے ہیں کہ وہ ارینجمنٹس کریں گے جس میں ایران بھی شامل ہے، تو دین یو شوڈ ہیو ریسپیکٹڈ اٹ. انہوں نے نہیں کیا. ان کو پتہ ہوگا کہ ایران اٹیک کرے گا. ایران اس ٹریپ میں پھنس گیا، اور جس کے بعد دے ور ریڈی فار دیز ہیوج اٹیکس. پرابلم یہ ہے، ایک بہت عجیب سی جنگ ہے. اتنے اٹیکس کے باوجود وہ ایران کا اسٹیٹ بیہیویئر چینج نہیں کر سکیں گے. سر یہ تو واضح تھا پہلے دن سے ہی، بلکہ مگر اب سوال یہ ہے کہ اس کو اتنا ایسکلیٹ کتنا یہ کریں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ معاف کریے گا، پہلے آپ نے کیونکہ کہا تھا آپ قطریوں کے بارے میں بھی اسپیکیولیٹ کریں گے، تو میں اس لیے پوچھی ہوں کیونکہ ثالثی اگر سب پیچھے ہٹ گئے تو پھر تو شاید ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ ہو. پاکستان عرفہ زیادہ ایموشنلی انویسٹڈ تھا. پاکستان از این ایموشنل اسٹیٹ. اٹس ناٹ دا ٹپیکل اسٹیٹ جو پلس مائنس کرتی ہے. فیلڈ مارشل کی پرسنالٹی انویسٹڈ تھی، باقی لوگ بھی تھے. قطر از یوز ٹو دیز تھنگس. ان کے ساتھ پہلے بھی ہوا. قطر انوائے ہو گیا ہوگا. قطر نے پھر بھی کہا ہوگا یار پیس ہو جائے تو بہتر ہے. پاکستان جو ہے نا they feel a let down. ٹھیک ہے. تو سر پھر اس سے ہم کیا سمجھیں کہ اب اس وقت کوئی کوشش ہو رہی ہوگی؟ جی کوشش یہ ہو رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. اچھا. ایران جو انٹیریئر منسٹر کو بھیج رہا ہے، وہ انٹیریئر کے آگے ہیں شاید. جی. وہ انٹیریئر کے معاملہ تو ڈسکس کرنے نہیں آیا. بالکل. وہ تو پیغام لے کے آیا ہے، اور یہ مجھے کنفرمڈ ہے کہ ان کی میٹنگ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ تو ہے جو نمبر 1 انوائے رہے ہیں سی او ایس کے. اور میرا خیال ہے ان کی میٹنگ شیڈیولڈ ہے ود دا ملٹری لیڈرشپ آلسو. بٹ سر اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ ایم او یو کی طرف جایا جائے گا یا ایم او یو کوئی نیا بنے گا؟ بیکاز دیکھیں یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ امریکہ نے اس کو جان بوجھ کے وائلیٹ کیا، کہ صدر ٹرمپ پہ بہت اس پر تنقید ہو رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو کیونکہ اتنا زیادہ وہاں ہیومیلیٹ ان اے وے کیا گیا امریکہ میں کہ جی انہوں نے سرنڈر کر دیا. اصل میں بدقسمتی یہ تھی کہ جو آن جہانی شہید خامنہ کا جو جنازہ تھا اور جو رسومات تھیں، انہوں نے پیس پروسیس کو بہت نقصان پہنچایا. ایک تو گیپ آ گیا، میڈیٹرز چلے گئے، نیگوشیٹرز چلے گئے، ادھر اسٹریٹ پہ ریونج ہو گیا. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ میں پرسنلی میرا خیال ہے ایران مورلی صحیح ہے، وکٹم بھی ایران ہے، اٹیک بھی ایران پہ ہوا، لیکن ایران کو ان 60 دنوں میں انتظار کر لینا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.